سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے، جس میں ہم سب کے آقا و داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی۔ یہ وہ ماہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف آورے سے قبل جہالت کا دورہ تھا کہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، بیواؤں کو منحوس سمجھتے تھے اور غریب و محتاجوں کو پریشان کرتے تھے، مگر آقا کی بدولت آنے پر وہ ساری مصیبتیں ٹل گئیں۔ تو اہل سنت والجماعت نبی کا میلاد مناتے ہیں، تو کیا یہ کوئی قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے میں آپ کو قرآن پاک سے اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ کسی کے بچپنے کی تاریخ کا بیان کرنا، اس کی ولادت کا بیان کرنا قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوئی، تو میلاد کا مطلب پہلے سمجھیں۔ میلاد کا مفہوم، میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد بنا ہے تولد سے، مولود اور ولادت کا ایک ہی مفہوم ہے۔ کسی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، کسی کی پیدا ہونے کا ذکر کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے زندگی کے حالات کے بارے میں بھی تذکرہ فرمانا۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر انبیاء اکرام کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، کہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن پر سلام، یا ان کی ولادت پر سلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ، کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن پر میرا مجھ پر ہی سلام۔ ان کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام کا ذکر خیر کرتے ہوئے سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مقامات پر آپ کا تذکرہ فرمایا۔ کہیں آپ کے خلق عظیم کا تذکرہ فرمایا، کہیں آپ کے لطف و کرم کا تذکرہ فرمایا، کہیں آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ بیان فرمایا، اور کہیں آپ کے خطبات کی تفاصیر بیان فرمائی۔ کسی جگہ پر ممبر پاک پر آپ کی جلوہ فرمائی کا بیان ہے، کسی مقام پر جہاد میں آپ کی سپہ سالاری کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمام انبیاء کرام سے آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا عہد لیا جا رہا ہے۔ کہیں فرماتا ہے مبشرن برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ حضرت روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آمد کی خوشخبری دیتے دلائی جا رہی ہے کہ جو نبی پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہے۔ کبھی فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ الفاظ میں حضرت خلیل اللہ سے انہیں مبعوث کرنے کی دعا کرائی جا رہی ہے۔ اور کبھی قد جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ کے جانب سے ایک نور آ گیا۔ فرمایا خود آپ کی تشریف آوری کا عام اعلان ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے میلاد کا۔ دوران سال عموماً ربیع الاول شریف میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس مہینے میں ہر دیوار پر، ہر مسجد میں دو قسم کے اشتہار دیکھنے ملتے ہیں، سیرت النبی، مولود النبی، میلاد النبی کا۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میلاد منانا جائز نہیں، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو کچھ اور حدیث پاک سے آپ کے گوشے گزار کراتا چلوں۔